کن کن ملکوں میں پاکستان کی کون کون سی چیزیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے؟ گجرانوالے کی 4,500 انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پروڈکٹس جو تیار ہو رہی ہیں وہ ایگزیکٹلی امریکن اسٹینڈرڈ کے لیول کی ہو رہی ہے۔ گجرانوالہ اور گجرات والے پنکھے بنا رہے ہیں جن کا امریکہ کی مارکیٹ کے اندر 0% کنٹریبیوشن ہے۔ آپ کی وزیر آباد کی جو انڈسٹری ہے چاقو وہ جو ہنٹنگ نائف بناتے ہیں، دنیا کا کوئی ملک ان کو کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا، یہ ہماری اسپیشلٹی آئٹمس ہیں۔ گجرانوالہ کی آپ کہہ لیں تو 2% انڈسٹری ڈیجیٹلائز ہے، 98% انہیں کسی کی ویب سائٹ ہی کو نہیں۔ اچھا، یہاں سے چیزیں کون سی کوئی بندہ باہر بھیج سکتا ہے امریکہ میں یا باقی کنٹریز میں؟ چونکہ آپ کا تجربہ کافی کنٹریز کا ہے، تو کن کن ملکوں میں پاکستان کی کون کون سی چیزیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے؟ سر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ، میں آپ کو میرے صاحب ایک بات عرض کروں، آپ آئی ٹی کے بزنس میں جی، آپ کی پروڈکٹ کہاں جاتی ہے؟ یو ایس اے میں۔ یو ایس اے جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنے 25-30 سال کا جو تجربہ ہے ٹریڈنگ کا، ابھی تو میں نے انڈسٹری چینج کر کے میں آ گیا ہوں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں۔ میرے پاس جو فگرز ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری اگر $100 ملین کی سیل تھی نا، تو $50 ملین کی یو ایس اے کی سیل تھی اور $50 ملین کی پوری ریسٹ آف دا ورلڈ کی سیل تھی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اگر تو کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ امریکہ میں اپنی کمپنی بنائے، وہاں پہ ویئر ہاؤس لے، آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کا لیدر، آپ کی گجرانوالے کی 4,500 انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پروڈکٹس جو تیار ہو رہی ہیں وہ ایگزیکٹلی امریکن اسٹینڈرڈ کے لیول کی ہو رہی ہے۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ عرض کروں، امریکہ کے پچھلے سال پنکھوں کی امپورٹ $4 بلین ہے۔ خالی پنکھوں کی؟ صرف الیکٹرک فینس؟ ایک فین۔ اوہ، اچھا۔ گجرانوالہ اور گجرات والے پنکھے بنا رہے ہیں جن کا امریکہ کی مارکیٹ کے اندر 0% کنٹریبیوشن ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اب چائنا کے اوپر اگر 75% ٹیرف ہے تو ان کی قیمت ڈبل ہو جائے۔ اچھا، جو ہمارے پنکھے کے لوگ بنا رہے ہیں اس کی ڈیزائننگ دیکھیں، اس کی کمال کر دی ہے انہوں نے۔ انڈیا یا چائنا اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ایسی آپ کی وزیر آباد کی جو انڈسٹری ہے چاقو وہ جو ہنٹنگ نائف بناتے ہیں، دنیا کا کوئی ملک ان کو کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا، یہ ہماری اسپیشلٹی آئٹمس ہیں، لیکن لوگوں کے پاس نالج کو نہیں۔ گجرانوالہ کی آپ کہہ لیں تو 2% انڈسٹری ڈیجیٹلائز ہے، 98% انہیں کسی کی ویب سائٹ ہی کو نہیں۔ کیونکہ میں نے اور اپنا عثمان چغتائی صاحب نے 2 پھیرے لگائے ہیں گجرانوالہ کے۔ اچھا، دے آر ناٹ ڈیجیٹلائزڈ ایون۔ ہمارا سب سے بڑا، پہلے ہم ایشو پہ ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری یا بزنس، ریٹیل ہو گیا، ہول سیل ہو گیا، یا کوئی آپ نے ریسٹورانٹ بنا لیا، آپ کے پاس کوئی اچھی ریسپی ہے، آپ کا اچھی جگہ پہ گھر بن جائے، ڈیفینس از دا موسٹ پوش ایریا، یہاں پہ آپ کے پاس 1-2 اچھی گاڑیاں آ گئی، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں جانے شروع ہو گئے، سال میں ایک دفعہ کو دبئی یا ترکی یا بم چھال ماری انگلینڈ ٹور گئے، ٹھیک ہے، ایک ٹرپ لگ گیا تو تسی کہندے جی کہ ساڑھے تو اللہ دا بڑا فضل ہے، اللہ دا بڑا کرم ہے، بس دیٹس اینڈ آف دا ورلڈ۔ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آج تک آپ کے پاس ایک بھی $1 بلین کی کمپنی نہیں ہے۔ کمفرٹ زون ہے نا ساری اسی میں۔ 25 کروڑ کی آبادی، $1 بلین کی کمپنی، نہ آپ کے آئی ٹی سیکٹر میں، نہ آپ کی ٹریڈنگ میں، نہ آپ کی مینوفیکچرنگ میں، کوئی ایک بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی $1 بلین کی کمپنی۔ امریکن پاکستانیوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہاں پہ ہمارے پاس بلینئر ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ انڈیا کے پاس اس وقت میرے خیال میں نہ کرتے ہوئے کوئی 40-50 $1 بلین کمپنیز ہیں ان کی، بلکہ زیادہ ہیں ان کے پاس۔ آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں ان کے اندر ٹریڈنگ بھی ہے، مینوفیکچرنگ بھی ہے، آٹو کی کمپنیز ہیں ان کے پاس۔ لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ لوگوں کو مطلب ہے، یہ علماء حضرات نے ڈرایا ہوا ہے، بس آخرت یا آخرت ہے، دنیا جہنم وچ رہ لو، تسی آخرت جنت دا بندوبست کرو، کیوں جہنم وچ رہو تسی؟ ٹھیک ہے،
وائے آپ جہنم میں رہیں. دنیا میں جنت بنائے نا. آپ کتنے بچوں کو یہاں پہ دے رہے ہیں جاب آفر کی ہوئی آپ نے؟ بہت سارے بچوں کو. 200-300 بچے ہوں گے آپ. ہاں جی. 200-300 فیملیوں کو آپ نے ایک انیشیٹو لیا. 300 فیملیوں کو آپ پال رہے ہیں. 300 فیملی میں اگر 5 بندے ایوریج کریں 1500 بندے ہو گئے. پھر آگے یہ یہاں پہ خرچ کرتے ہیں پیسے, وہ بزنس محلے کی دکان سے لیتے ہیں. مطلب ہے آپ کو نہ کرتے ہوئے کوئی 5 یا 10 ہزار کچنز کے اندر چاہے مے بی آٹے میں نمک ہو تو وہ نمک شاید آپ کے پیسوں سے ڈل رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ ہم نہیں سوچتے یہاں پہ. ایسی کہ اگر ہم بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے ہمارے بندے روزگار ملے گا انہیں. ابیلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی. میرا ایک اپنا موقف ہے کہ اللہ نے کن فیکون کہہ کے تو پوری کائنات بنا دی تھی, لیکن کائنات کی باریکیاں چیک کیجیے گا. خربوں ضرب خربوں سیارے ہیں, ان میں سے ایک سیارہ ہے جس کا چھوٹا سا ٹکڑا پنجاب, اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لاہور, اس کے چھوٹے سے ہم ایریا کو ایکسپلور نہیں کر سکے. یعنی اتنی بڑی کائنات, اس کے اتنے زیادہ رولز, اس کی اتنی زیادہ انواع کے لوگ, یہ بلا مقصد نہیں ہو سکتے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کچھ نہیں یار, یہ بلا مقصد نہیں ہو سکتے. اتنا کچھ تخلیق کیا گیا ہمارے لیے, اس کے مقاصد ہوں گے. تو ہمیں پہلے تو یہ ایگزام ہے کہ اس ایگزام میں کتنے پاس ہوتے ہیں. تو اس کے بعد باقی پھر آخرت میں جا کے دیکھیں گے کہ یہاں اگر دنیا دیکھیں آخرت کی کھیتی ہے تو ہمیں اس کو دنیا کو اچھے انداز سے گزارنا چاہیے, یہاں اچھے انداز سے بونا چاہیے. کمانا کھانا بالکل چاہیے, لیکن ساتھ میں فرض کیا ہم اگر یہ نہ بھی کریں صدقہ خیرات کی مد میں, لیکن روزگار ہی نکالتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے بھی. آپ چیک کیجیے گا, جب ہم اپنے مقاصد کے لیے روزگار نکالتے ہیں تو اللہ کے قانون کے تحت نا ہم کہیں نہ کہیں بیٹر پلیس پہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں.